رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی شہر کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ یعنی 3 ٹائم درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے یعنی بہت سارا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس سلسلے کو آخر تک دیکھیں، اس کے اہم مدنی پھول تحریر فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ احرام شریف ہے، عمرے پہ جاتے ہیں نا تو احرام استعمال کرتے ہیں، تو احرام شریف ہے وہ لے کے گئے ہیں، اس میں صرف وہ پہنے ہیں اور نفل پڑے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ آگے جا کر استعمال نہیں کیے ہیں، تو کیا اس کے ہم کپڑے سلوا سکتے ہیں؟ جی، احرام کو اپنا اگر سوٹ بنانا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کی چادروں کو احرام کے علاوہ کسی اور جگہ پر استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے اندر یہ اس بات کا تو یعنی رواج ہے اور عرف ہے کہ لوگ اپنے جو ہے وہ کفن کے لیے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر آب زمزم وغیرہ بھی چھڑکتے ہیں، تو اس سے قطع نظر بھی اس کو جو ہے وہ کسی اور کام میں استعمال کرنا، اسی کا اپنا لباس سلوا لینا یا ٹیبل کے کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اس کو احرام میں استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس لباس کو اس چادر کو کسی اور جگہ استعمال کرنا منع ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ لباس ہی ہے۔ لباس مختلف جو ہے وہ طرز کے ہوا کرتے تھے، تو قمیض بھی لباس ہے، چادر بھی اوڑھنا جو ہے وہ لباس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ثابت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہبند جو ہے وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور اوپر جو ہے وہ قمیص پہننا بھی آپ سے ثابت ہے بدن کے اوپری حصے پر، اور چادر سے جو ہے وہ بدن ڈھانکنا بھی ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا بالکل اگر مکمل آپ نے اس میں حج یا عمرہ بھی ادا کر لیا تو بھی آپ اس کے اندر اس لباس کے اپنے کپڑے وغیرہ سلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جواب ملا کہ احرام کی جو 2 چادریں ہیں، اگر چاہیں تو اس کو آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے یہاں یہ بھی ذوق پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کفن کے لیے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، آب زمزم سے تر کر کے اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ اگر سعادت ملی تو اسی کے اندر کفنایا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے یعنی خود بھی دوبارہ جائیں، دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یوں ہی دیگر دوست احباب کوئی اور جا رہے ہیں تو انہیں دے دیں۔ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عمرے پر جانے والے افراد ہیں، تو یوں آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جو آپ کا احرام ہو گیا ابھی آپ دوبارہ عمرے میں استعمال نہیں کر سکتے یا کسی کو دے نہیں سکتے، ایسا کوئی پابندی جو ہے وہ ہرگز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ مدنی مشورہ دے سکتے ہیں کہ جب حاضری ہو تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور ظاہر مقدر والے ہی جاتے ہیں، تو ہر دفعہ ایک نیا احرام ہم لیں تاکہ ایک بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے نیا لباس پہننا یہ بالکل جو ہے وہ مطلوب ہے، مستحسن جو ہے وہ کام ہے، تو اس نیت سے بالکل پہن سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق آتا ہے کہ آپ جب خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے تنہائی کے اندر رات کے وقت، تو آپ جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ لباس زیب تن جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، اور خود قرآن کریم میں بھی خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ زینت کو اختیار کرو مسجد کی طرف آتے ہوئے، نماز کی طرف جو ہے وہ آتے ہوئے۔ تو جس طرح ہم پارٹیز میں دیگر چیزوں کے اندر، یا آپ یہ کہیں کہ جناب اینول کوئی آپ کا فنکشن ہو اس کے اندر جس طریقے سے آپ اہتمام کرتے ہیں، تو اب جس شخص کو جو ہے وہ حج کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ اس کو سعادت میسر آ رہی ہے، عمرے کی سعادت میسر آ رہی ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سعادت والا کام ہے۔ تو اب وہ اگر نیا استعمال کرتا ہے
تو بالکل بہت اچھی بات ہے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کا بھی جو ہے وہ اس کے اوپر مستحق ہوگا۔ ہاں، پرانے کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو استعمال میں لایا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے۔ حج کے موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ نظر آیا مینا کے خیموں کے، مینا کے واش روم وغیرہ کے اندر، کہ جب لوگ وہاں اتارتے ہیں تو وہ پھر چادریں پھینک دیتے ہیں واش رومز کے اندر، جو ہے وہ یہ احرام کی چادریں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو یوں ان کو ضائع کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کہ اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔ اور پھر اس میں تو ایک پہلو یہ بھی کہ ایک تو ہے کہ ایک کوئی بندہ ایکسٹرا چیز جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، یعنی اسراف سے قطع نظر، یہ تو وہ چادر یا وہ عبادت وہ چیز ہے جس میں آپ نے حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا، تو اس کو تو ایک برکت بھی جو ہے وہ ان خاص گھڑیوں سے، ان خاص مقامات سے حاصل ہو گئی، تو اس کو تو ویسے بھی نہیں پھینکنا چاہیے، یعنی قطع نظر اسراف کے ویسے بھی جو ہے وہ اس کا ایک اپنا جو ہے وہ احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو محفوظ رکھا جائے، کسی دوسرے کو دے دیا جائے، وہاں پر بہت سارے حجاج ہوتے ہیں تو انہیں دے دیا جائے، یا کوئی ایسے ادارے یا افراد ہیں کہ جو آنے والوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں چیزیں دیتے ہیں تو انہیں دے دیں، بہرحال ضائع ہرگز نہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ، ہمیں مزید اس حوالے سے رہنمائی ملی کہ احرام کی 2 چادروں کا کیا کیا جائے، کس طرح ان کو محفوظ کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ایک گھر میں 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا لالا ہے ایک دادا ہے، کہ والد بھی ساتھ ہیں لیکن والد غریب ہیں، ایسے قربانی نہیں ادا کر سکتے، لیکن دونوں بیٹے ملا کے اور والد ملا کے پیسے قربانی والد کے نام کر سکتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پورے گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کا بھی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کی طرف سے اولاد دینا چاہتی ہے قربانی، کہ بھئی ٹھیک ہے والد صاحب تو صاحب حیثیت نہیں ہے، اب دونوں بیٹے بھی صاحب حیثیت نہیں ہیں، یا ہوتے بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اپنی طرف سے دینے کے بجائے والد صاحب کی طرف سے دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ جس پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے اور دیگر شرائط قربانی پائے جانے کے اعتبار سے، اس پر سب سے پہلے اپنی قربانی کی ادائیگی لازم ہے۔ ٹھیک، حتیٰ کہ اس کے اوپر لازم ہے وہ اپنے باپ کی طرف سے ادا کرتا ہے، اپنی ادا نہیں کرتا، تو بہرحال یہ اپنی ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ بیوی پر لازم ہے تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اب اگر شوہر پر لازم ہے اور بیوی پر بھی لازم ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی ادا نہیں کرتا، بیوی کی طرف سے ادا کرتا ہے، تو بیوی کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال اپنی اس کی ادا نہیں ہوگی تو اس کے اعتبار سے اس کی پکڑ بھی ہوگی اور یہ گناہگار بھی ہوگا۔ تو اب اگر والدین کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہر چیز کے اندر ہے، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی چیز ہے، تو جس پر جو چیز پہلے لازم ہے وہ اس پر اپنے اعتبار سے تو اس کی ادائیگی پہلے ہی لازم ہوگی۔ پھر اللہ نے اس کو صاحب استطاعت جو ہے بنایا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو ٹھیک ہے اپنے والدین کی طرف سے بھی نفلی قربانی ادا کر دے، لیکن اپنی چھوڑ کر ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ گناہگار ہوگا۔ تو والدین اگر صاحب نصاب ہیں تو ان پر اپنی قربانی لازم ہے، وہ خود اپنی ادا کریں، یا اگر ان کی اولاد میں سے کوئی ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اس طریقے کا ہوتا ہے کہ بھئی پہلی قربانی والد کی طرف سے کرتے ہیں، پھر والدہ کی طرف سے کر دیں گے 1 سال، یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو جب خود اس شخص پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے ہی ادا کرے۔ ہاں، اس قربانی کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دے، چاہے والدین زندہ ہوں یا انتقال کر چکے، دونوں صورتوں کے اندر انہیں ایصال ثواب، قربانی کا ثواب کیا جا سکتا ہے، تو یہ صورت اختیار کی جائے۔ اور اگر یوں ہو کہ جناب سبھی صاحب نصاب ہیں اور سب کی طرف سے ایک ہی جانور جو ہے وہ قربان کر دیں تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربان نہیں ہوگا، کہ چھوٹا جانور ہے تو وہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ ہاں، بڑا جانور ہے تو اس میں 7 جو ہے وہ افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو فقط ایک بکرا یوں سمجھ کے پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیا تو کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوئی، تو ان چیزوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، کیونکہ حج کا پربہار موسم ہے، فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ جب قربانی کے ایام قریب آئیں گے تو خاص اس موضوع پر بھی انشاءاللہ سلسلہ کریں گے، تاکہ جب موضوع خاص ہوگا تو اس حوالے سے کالس SMS شامل سلسلہ ہوں گے تو اچھی معلومات اس موضوع سے متعلق ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن ضمناً جو کالس یا SMS آ رہے ہیں قربانی کے حوالے سے الحمدللہ ان کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کہ ولیمے کی جو سنت ہے، سنت ولیمہ کی ادائیگی ہے، وہ شب زفاف کے بعد ہوتی ہے۔ تو راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ ہوگا، تو یوں نکاح اور ولیمے میں جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ آ جائے گا، تو سنت ولیمہ کی ادائیگی شب زفاف کے بعد ہی ممکن ہو سکے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔
میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک گھر سے 3 افراد ربیع النور شریف میں عمرے پہ جا رہے ہوں اور رقم کا مالک ایک ہی ہو، اب وہ عمرہ کریں یا حج؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں، عمرہ کریں یا حج، ربیع الاول یا کوئی بھی آپ مہینہ لے لیں، دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ اس شخص کے پاس اتنا مال ان مہینوں میں ہے کہ جن مہینوں میں اس کے ملک سے یا اس کے شہر سے حج کے فارم بھرے جاتے ہوں یا صحیح. حج پر جانا اس کے لیے ممکن ہو. صحیح. اگر ان ایام کے اندر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اب اگر یہ ربیع الاول میں کسی جگہ پر بھرے جاتے ہیں، ویسے عموماً ہمارے ہاں ہمارے ملک پاکستان میں رجب المرجب یا اس سے پہلے جمادی الثانی کے اندر جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے فارم وغیرہ بھرے، یعنی ابتدا اس سے پہلے نہیں ہوتی حج کے صحیح. فارم کی ان ایام میں. تو اب ان ایام میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اب اس کے اوپر حج فرض ہے، جبکہ اس نے پہلے حج جو ہے وہ نہیں کیا ہوا. صحیح. تو اب اس کا حج کو چھوڑ کر عمرے کی طرف جانا، حج کو چھوڑنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اس کو یہی کہا جائے گا کہ اپنا حج فرض ادا کریں، ٹھیک، کیونکہ یہ اس کے اوپر لازم ہے، عمرہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم اپنے ملک پاکستان کے اعتبار سے ہی لے لیں کہ بھئی اتنا مال ہے لیکن ابھی وہ ایام ہی نہیں آئے، پچھلے سال اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، حج ختم ہونے کے بعد اس کے پاس مال آیا اور فارم جن ایام میں بھرنے ہیں اس سے پہلے ہی یہ عمرے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے تو جا تو سکتا ہے، جائز ہے، 3 افراد کو لے کے جا سکتا ہے. اس کے اوپر حج ابھی فرض نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اپنا مال یہ روک کر رکھے ان ایام تک اور حج پر جائے، نہیں، ابھی اس کے اوپر وجوب حج کا حکم نہیں ہے. تو یوں عمرے پر جا سکتا ہے. ہاں، بہتر کی بات کریں کہ کیا بہتر ہے کہ عمرے پر وہ 3 افراد کو لے کر چلے جائے یا حج پر جائے، تو حج بہرحال اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، 5واں رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. حج کی اپنی فضیلتیں ہیں کہ حج کی بدولت انسان جو ہے وہ گویا کہ فرمایا کہ حج جب بندہ حج فرض ادا کر لیتا ہے تو ایک ارکان اسلام کے اعتبار سے ایمان کی جو ہے وہ کاملیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور پھر پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ حج مقبول مٹانے والا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ضرور بہتر یہ ہے کہ حج فرض اس شخص کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہے، جا سکتا ہے، تو یہ عمرے پر جانے کے بجائے انتظار کرے، 3 افراد کو عمرے پر لے آنے کے بجائے یہ خود ہی جو ہے وہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے آگے چلا جائے. اچھا مفتی صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم دیکھتے بھی ہیں، ظاہر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے، یعنی جو ان کا کاروبار دیگر معاملات، لیکن ان کی طبیعت میں ہم ذوق نہیں پاتے کہ وہ حج کی کوشش کریں. کیا فرمائیں گے؟ حج فرض ہے، آدمی نہیں جا رہا، کوشش نہیں کر رہا. حج کا فرض یعنی حج جس پر فرض ہے اور حج نہ کرے، وعید اس کی سنے نا بندہ تو اسی سے ڈر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. یعنی کس قدر سخت وعید ہے، کس کی زبان مبارک سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور رحمت بن کر آئے ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ جو حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. تو اب اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ حج فرض کی اہمیت کتنی ہے. اور پھر یہی تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے بنیادی جو ارکان اسلام ہیں ان میں کلمہ شہادت کہ آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد زندگی میں اگر کوئی چیز لازم ہوتی ہے وہ حج ہے کہ ایک ہی مرتبہ لازم ہوتی ہے. زکوٰۃ ہے تو وہ آپ پر سال میں صاحب استطاعت میں، روزہ ہر سال جو ہے وہ لازم ہے، نماز تو 5 دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. لیکن حج ایک ایسا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر فقط یہی نہیں، یعنی یہ بھی چیز ہے، رکن اسلام بھی ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے. پھر بندے کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہے، یہاں رب اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے، اس کو وہ مقامات، وہ جگہ دیکھنے کا جو ہے وہ شرف ملے گا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین اسلام کی آبیاری کی، آپ نے جو ہے وہ تبلیغ دین کی. اور کیا علماء نے فرمایا کہ حج پر جانے والا یہ دیکھے کہ یہ وہ فضائیں ہیں کہ جہاں پر دین پروان چڑھا ہے. سبحان اللہ، یہاں پر بندہ مختلف جگہوں پر جا کر یہ دیکھتا اور گویا سیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اپنے اندر اس چیز کی وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا دور تھا، کیا جو ہے وہ زمانہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا محنتیں کی، کیا مشقتیں برداشت پیدا ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے، کہ تبلیغ دین کے لیے اسلام
پر آنے والے ادوار، یعنی بندہ وہاں جائے اور پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا اس زمانے کی طرف سوچ کر لے کر جائے کہ یار یہ بیابان چٹیل یہ چیزیں ہیں، صفا مروہ کی سعی کو سوچے، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگنے کو جو ہے وہ دوڑنے کو سوچے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی قربانی، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں پر بے یار و مددگار جو ہے وہ یوں ظاہری طور پر چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کر آتی ہیں، اس کو جو ہے وہ تبلیغ دین کی طرف رب کے حکم پر راضی رہنا سکھاتی ہیں، کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح راضی رہ کر سکھایا کہ جو رب کا حکم ہو اس کے اوپر عمل کر دکھایا۔ تو ایک حج گویا کہ انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ لے کر آتا ہے دینی اعتبار سے بھی، اور فرمایا کہ حج کے تو دنیاوی فوائد بھی جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، کہ بندہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں کے لوگوں سے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھتا ہے، تو بہرحال اپنے فوائد جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو فرمایا پھر جو حج اس وجہ سے نہیں جاتا، پرانے زمانے میں یہ بھی ایک بڑے عرصے تک تھا، اور جو ہند کے علماء ہیں، امام اہل سنت، ان کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب، ان سب کی کتابوں میں کئی جگہوں کے اوپر یہ ملتا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جب وہ حج پہ جو جا رہا ہے تو بنا بس اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ہے نا وہ گیا، یعنی موت کا بڑا خوف ہوا کرتا تھا۔ اچھا اس دور کا جو سفر تھا وہ بھی سفر ایسا تھا بڑا لمبا تھا، یعنی اس سے پہلے اونٹوں والا سفر، اس کے بعد پھر بحری جہاز کا آیا، تو وہ بھی ایک تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ، تو اب تو وہ بھی صورتحال نہیں، یعنی ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ بھئی موت کے خوف سے بھی لوگ حج کو نہیں جاتے، یعنی یہ انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ حاجی کے لیے تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر اس راہ کے اندر جو ہے وہ انتقال کر جائے تو قیامت تک حجی لکھا جاتا رہے گا، ہر سال جو ہے وہ حاجی شمار ہوگا۔ تو وہاں پہ لوگوں کا یہ خوف بھی علماء نے ڈر گیا۔ فی زمانہ تو ایسا بھی نہیں ہے، یعنی اب تو بہت آسان ہو جو ہے وہ حج پر جانا ہو گیا ہے، اور جو لوگ سفر کرتے ہیں، آپ نے جیسے بات کی کہ عمومی طور پہ جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ اپنے دیگر بزنس کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ ممالک کا جو ہے وہ سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا، لیکن بس ایک یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی یا تو اس چیز کی طرف، یا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری عمر میں کر لیں گے، لیکن وہ اس طرف نہیں سوچتے کہ زندگی کے آخری عمر کا پتہ کس کو ہے، کہ یہ میری آخری عمر ہے یا کل آخری عمر ہے یا کیا ہے۔ تو بہرحال حج کی اہمیت، حج کی فرضیت، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فضائل کو اور وہاں سے ملنے والے فوائد و ثمرات اور برکتوں کو بندہ پیش نظر رکھے، تو اگر ہر سال بھی حج کی توفیق ملے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سے رکے نہیں کہ نہیں یار حج کے اوپر جو ہے وہ میں چلا جاؤں۔ تو بہرحال اس چیز کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ جن پر حج فرض ہے۔ اور پھر پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے نا وہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایام ہوتے ہیں ہمارے حج کے، بھئی جیسے رجب اور اب تو یہ ہے کہ اس وقت بھی جا سکتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، یعنی ایسی سہولیات آ گئی ہیں کہ ابھی بھی اگر پیکج جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں مختلف، تھوڑے سے ایکسپینسو بس اوقات ہوتے ہیں لیکن وہ جا سکتے ہیں۔ تو جس پر اب بھی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ رجب میں اگر کوئی جا رہا تھا تو 3 لاکھ روپے کا پیکج تھا، تو رجب میں صاحب استطاعت ہونے کے لیے کیا دیکھنا تھا؟ 3 لاکھ روپے کا تقریباً دیکھنا تھا، اور بقیہ جو گھر پہ پیچھے چھوڑ کر جانے والا وہ ایک الگ چیز، میں ایک ہم آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر کوئی جاتا ہے تو مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے، تو اب جس کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں نا، تو اب بہرحال اس پر حج فرض ہے، اب بھی فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب ان دنوں کے اندر تو میرے پاس نہیں تھے، یا وہ فارم کا جو ایک پورا نظام تھا وہ کلوز ہو گیا، لیکن جب ابھی بھی وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ بھئی مہینوں کا اعتبار ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج فرض ہے کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت جو ہے وہ رکھتا ہو۔ تو اب جب اس کے پاس ابھی یہ طاقت ہے کہ یہ اپنا 6 لاکھ روپے کا مال خرچ کر کے حج پر جا سکتا ہے، تو اس پر اب بھی حج کے لیے جانا فرض ہے، یعنی اس پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو جانا ہوگا۔ اب یہ سوچے کہ نہیں آئندہ سال جناب گورنمنٹ میں نام آئے گا تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا، یہ جو ایک وہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کہ آپ جو ہو سکتا ہے 3 لاکھ روپے اپنے بچا لیں، مگر اس کے مقابلے میں ذرا سوچیں کہ اگر انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی وعید ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، کیا وہ 3 لاکھ کے مقابلے میں کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو 3 لاکھ روپے تو آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس چیز کی طرف بندہ جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی برکت دیتا ہے مال کے اندر۔ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اس سے مال میں کمی تھوڑی آتی، اس سے تو مال کے اندر برکت ہی ہوتی ہے، اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر صورت کے اندر کوشش کر کے حج کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور حج جس پر فرض ہو تو اسے لازمی جانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت تفصیلی ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ وہ طبقہ کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، یا مطلب اپنے اندر ذوق نہیں پاتے،
تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اس پر وعیدیں موجود ہیں، تو لہذا کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دفعہ اس در پر حاضر ہو جائے، وہاں کی زیارت کر لے، تو الحمدللہ اس کے دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بار بار جانے کا جذبہ بھی مل جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے در کی حاضری کی، کہ بار بار ہم حج کریں، بار بار مدینہ منورہ کی حاضریاں ہوں. ایک کاش. مدینہ چینل کے ناظرین کو ایس ایم ایس بھی آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں، کچھ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حج پر گفتگو ہوئی، تو حج کی فرضیت جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح ہی ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا کچھ فرق ہے ایسے میں سے؟ یعنی فرضیت کے اعتبار سے، ارکان اسلام کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ارکان اسلام میں جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن جیسے مالی کے نصاب ہونے پر زکوٰۃ، مالی کے نصاب ہونے تو کے حج کے بھی کیا یہی ہے زکوٰۃ والا؟ نہیں، ایسا نہیں. جی جی. زکوٰۃ تو دیکھیں 7.5 تولہ سونا نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے، 2 نصاب ہے. جی. کہ حاجت اصلیہ سے جائز جس شخص کے پاس اتنا مال ہوگا، اور وہ مال نامی ہوگا، یعنی یا تو سونا ہوگا، چاندی ہوگا، پیسہ ہوگا، مال تجارت ہوگا، پرائز بانڈ، یہ عمومی طور پہ یہ مال نامی ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی. کسی شخص کا ایک پلاٹ ہے، صحیح، خالی پڑا ہوا ہے، 6 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا ہے، خریدتے ہوئے بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا اس نے، یہ تھا کہ بھئی کل کو یہاں پہ اپنا گھر بناؤں گا، ابھی دوسرے گھر کے اندر رہ رہا ہے، یا اولاد کو دے دوں گا، اس نیت سے جو ہے وہ خریدا تھا. اب اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح. لیکن اس پلاٹ کی وجہ سے چونکہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس پر حج فرض ہو جائے گا. اللہ، صحیح. تو یہ فرق ہے. اچھا، یوں ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں، کمپنیاں کے لوگ، کمپنی کے اندر جو مشینیں ہوتی ہیں جو پروڈکٹ کرتی ہیں چیز کو، تو ہم زکوٰۃ میں رمضان میں یہ مسائل بتاتے آئیں کہ بھئی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، صحیح، لیکن ان کی مالیت اتنی ہے کہ وہ آپ ان کو، وہ ان کا جو مالیت ان کی بنتی ہے وہ اتنی بنتی ہے کہ آپ حج پر آنے جانے کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج فرض ہوگا. تو حج، اچھا پھر زکوٰۃ یا سونے کا ایک نصاب ہے. حج کا تو یہ ہے کہ بھئی جو خرچ کو جو ہے وہ ہو کہ آنے جانے کے اخراجات، اور پیچھے اتنے ایام کے لیے اہل و عیال جن کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے وہ ان کو دے کر جائے، تو اتنا اس کے پاس خرچ ہو تو وہ ہوگا. اب یہ ہر جگہ کے اعتبار سے الگ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جدہ کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے وہ خرچہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہونے کے اندر کتنا جو ہے وہ وقت لگے گا. اچھا، یوں ہی عرب کے اندر ہی کوئی دور رہنے والا ہے، دمام میں، دیگر جگہوں کے اوپر، مدینہ منورہ میں، اس کا خرچ الگ ہوگا، یو کے میں رہنے والے کا خرچ الگ ہوگا، پاکستان میں رہنے والے کا خرچ الگ ہوگا، تو ہر ایک کا اس اعتبار سے خرچ الگ ہوگا. تو جتنی اتنا مال کہ اس کے ذریعے بندہ وہاں پر پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر حج لازم ہوگا. حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، باقی مال کا مال نامی ہونا کوئی شرط نہیں. ٹھیک جی. مزید کورس لیں گے ہم. ایک شخص نے سجدے والی آیت پڑھی لیکن سجدہ کرنا بھول گیا، اگلے دن یاد آیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا، تو کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ آیت سجدہ پڑھی تھی نماز میں لیکن سجدہ نہیں کیا. آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو وہ نماز واجب اعادہ ہوگی. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قربانی کے بکرے کے لیے میرے پاس 2 بکرے ہیں، ان میں سے ایک بکرے کا کان 1 انچ جو ہے نا کٹا ہوا ہے پر الگ نہیں ہے، کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی الگ نہیں ہوا، ہلکا سا جو ہے وہ کٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو اب اگر وہ اس کی جو قربانی کا جو جانور کا جو بھی عضو ہے اس کا جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کٹا ہوا، تو پھر قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ تو جیسے اگر فقط جو ہے وہ نشان لگا ہوا ہے یا جو ہے وہ کٹ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے قربانی اگرچہ بہتر نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، لیکن قربانی کے جواز یا عدم جواز کے اعتبار سے بات کریں تو قربانی ہو جائے گی. ہاں 2 جانور ہیں، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے میں کون سا کروں، ایک مکمل عیب سے پاک ہے، ایک میں اگرچہ عیب ہے اور وہ قربانی سے مانے نہیں ہے لیکن عیب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی کریں جس میں کچھ بھی عیب نہ ہو. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہم پاکستان سے حج کرنے اگر جا رہے ہیں، وہاں پر جو حج کی قربانی ہوتی ہے تو کیا جو ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی واجب قربانی ہوتی ہے وہ بھی ہم ادا کرنا ہوگی، یا جو حج کی قربانی اسی میں ایک ہی قربانی میں دونوں قربانیاں ادا ہو جائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب قربانیاں ظاہر دونوں ایک سوال. جی،
حج پہ جب جاتے ہیں تو حج کی جو اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران. جی حج افراد والے کے لیے قربانی کرنا مستحب ہوتا ہے، جبکہ حج قران اور تمتع والے کے لیے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. وہ حج کی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اور وہ حاجی کے اوپر لازم ہوتی ہے جو حج قران کی نیت سے گیا یا تمتع کی نیت سے. صحیح. اس قربانی کے وجوب کے لیے، حج کی قربانی کے وجوب کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ شخص صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، اس کا اس سے دار و مدار نہیں، مقیم یا مسافر ہونے سے بھی اس کا تعلق نہیں. تو یہ تو قربانی اس کے اوپر لازم ہے. اب اگر یہ شخص مقیم ہے صحیح اور صاحب استطاعت بھی ہے تو اس کے اوپر سالانہ قربانی جو عید الاضحیٰ والی لازم آتی ہے وہ بھی لازم ہوگی، اور اس کے لیے اس کو علیحدہ سے جانور قربان کرنا ہوگا. اسی قربانی میں، حج والی قربانی میں یہ نیت نہیں کر سکتا. تو اب یہ وہاں پر جو ہے وہ یا تو وہاں پر قربان کروائے یا اپنے ملک میں کروائے. حج والی قربانی کا تو حدود حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے، جبکہ سالانہ قربانی جو اس پر لازم ہے یہ اس کے اپنے ملک کے اندر بھی ذبح ہو سکتی ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس وقت ذبح ہو جبکہ وہاں بھی عرب کے اندر بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور اپنے ملک میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو، دونوں اعتبار سے وقت اپنی جگہ پر موجود ہو، تو اس وقت اس کی قربانی ذبح کی جائے. بسا اوقات اس میں کافی جو ہے وہ لوگ غفلت ہوتی ہے یا توجہ نہیں ہوتی کہ صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ سالانہ قربانی نہیں کرتے. صحیح. اب ایک تو شرط صاحب استطاعت ہونا ہے، دوسری شرط ہے قربانی کے لیے مقیم ہونا کہ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے. جو شخص مکۃ المکرمہ میں اتنے دن پہلے پہنچ گیا کہ اسے پتہ ہے کہ مینا عرفات کی طرف جب نکلنا ہے 7 ذو الحجہ کو، تو اس سے پہلے اس کے 15 دن مکے میں ہو گئے ہیں تو وہ مقیم ہو گیا. تو اب وہ مینا عرفات مزدلفہ کے اندر بھی مقیم ہوگا، تو اب صاحب حیثیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مکے میں تو پہنچا لیٹ، مثلا یکم ذو الحجہ کو پہنچا، اب یہ مقیم تو نہیں ہے، یہ مسافر ہے، لیکن 12 ذو الحجہ کو یہ شخص غروب آفتاب سے پہلے نکل جاتا ہے مینا سے مکۃ المکرمہ کی طرف، اور اب اس کا آگے مکۃ المکرمہ کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے. جی اب یہ مقیم ہو گیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اس میں لوگوں کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی. تیسرے دن کنکری مار کر جو ہے وہ جلدی وہ مکۃ المکرمہ آنے کی طرف تو کرتے ہیں، جی لیکن اگر وہ صاحب استطاعت بھی ہیں اور آگے 15 دن مزید رہنے کا ان کا ارادہ ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی. اب وہ وقت بھی اتنا جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ فارغ ہو کے لوگ شاید عصر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہنچیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پہنچیں گے. تو اب اس میں قربانی کروانا تو یہ اسی وقت ہو سکے گا جس کو پتہ ہو اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ پہلے سے اپنے ملک میں یا وہاں پر قربانی کا کوئی ایسا اہتمام کیا ہوا ہو کہ مقیم ہونے کے بعد وہ قربانی کروائے. تو بہرحال اس اعتبار سے اپنے جو بھی کاروان یا ٹورز آپریٹرز کے ذریعے جا رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ ایام اقامت کے، مسافرت کے، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی سالانہ قربانی کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ وہ درست طریقے سے ادا ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، قربانی کے حوالے سے SMS یہ ہے کہ 3 یا 4 بھائی اپنی ماہانہ جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ اپنے والد صاحب کو دیتے ہیں، اور والد صاحب جو ہے مکان بنانے کے لیے اس رقم کو جمع کر رہے ہیں، تو اب قربانی کس پر واجب ہوگی؟ شہباز اتاری ہیں. اب والد کو جو دے رہے ہیں اگر تو بطور ملکیت دے رہے ہیں کہ بھئی والد مالک ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں والد پر قربانی واجب ہوگی. اور اگر والد کو مکان بنانے کے لیے دے رہے ہیں، مالک نہیں بنا رہے بلکہ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کرنے کے طور پہ والد صاحب کے پاس جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے جس بھائی کی ملکیت میں نصاب کی مقدار مال موجود ہوگا اس کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہوگی. اب وہ چاہے فقط وہی مال ہو جو والد صاحب کے پاس جمع کرایا، وہی نصاب کو پہنچتا ہو، یا کچھ وہ پہنچتا ہے، کچھ وہ ہے اور کچھ اس کے پاس اور اپنا ذاتی ہے، ان دونوں کو پلس کریں تو بھی جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو قربانی واجب ہوگی. تو اب ہر فرد کی علیحدہ اپنی جو ہے وہ مالیت دیکھی جائے گی، ملکیت دیکھی جائے گی. جی مزید کورس لیں گے ہم سلسلے میں. جو گھر جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی والد صاحب کی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی، تو کیا اس کو بھی وراثت میں تقسیم کرنا چاہیے یا باقی جو مال متاع ہے صرف اس کو ہی تقسیم کرنا چاہیے؟ جی کیا فرماتے ہیں اپنے گھر کو جس میں ترکے میں جو بھی یعنی جو کچھ بھی مرحوم کی میت کی ملکیت تھا وہ تمام ترکے میں شمار ہوتا ہے. صحیح.
حتیٰ کہ والد کے پہنے ہوئے یا جو بھی میت ہے اس کے کپڑے ہیں یا اس کا ساز و سامان ہے، کچھ بھی ہے، سب ترکے میں شمار ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی ترکے میں ہی شمار ہوتا ہے، اس میں بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی، ہر ایک کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اور یعنی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ہر ایک کا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جو ہے وہ 10-12 پلاٹ ہوں یا اور زیادہ ہو۔ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کل اثاثہ ان کا وہی گھر ہوتا ہے جس کے اندر وہ جو ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب اس کے بعد میں اولادیں رہ رہی ہوتی ہیں تو باہمی رضامندی سے جو ہے وہ آپس میں اس کے اندر رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تقسیم کے مطالبے کا حق جو ہے وہ باقی ہے، اور وہ پلاٹ بھی وہ مکان بھی جس میں رہائش پذیر ہیں اس کے بھی تقسیم کرنے کا حق اپنی جگہ باقی ہے۔ اس میں بسا اوقات 2-4 پہلو کو پیش نظر جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے والدہ رہ رہی ہوتی ہیں، والدہ تقسیم کرنے نہیں دیتی کہ بھئی تقسیم ہو جائے گا تو میں جو ہے وہ کہاں جاؤں گی، یا بہنیں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوتا، تو یہ اپنی جگہ پہلو ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیال کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر پیچھے گھرانہ جو ہے وہ بسا ہوا ہے، ایک شخص الگ ہو کر رہ رہا ہے یا وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ الگ رہ رہا ہے، تو وہ بلا وجہ تقسیم کا مطالبہ نہ کرے کہ اپنے دیگر اہل و عیال کے اوپر نرمی والا جو ہے وہ سلوک اختیار کرے اور ان کے لیے آسانی کی راہیں جو ہے وہ پیدا کرے۔ لیکن بہرحال بسا اوقات دوسری پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ باہر والا جو ہے وہ پریشانی کے اندر موجود ہے، اگر اسے حصہ مل جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو دونوں طرف سے افراد کو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کی تقسیم پر بات کرنی چاہیے۔ تقسیم کے پھر اپنے احکام ہیں کہ تقسیم کس کے کہنے پر کی جائے گی اور کس طریقے سے جو ہے وہ کی جائے گی، تو اس کے لیے جو بھی مسئلہ ہو تو دارالفتہ اہل سنت کے اندر بالمشافہ رابطہ کر کے پہلے تو وراثت کا فتویٰ لے لیں کہ بھئی کس کا کتنا پارٹ ہے، کس کا کتنا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تقسیم کے معاملات کو دیکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں طلباء کرام بھی حاضر ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟ جواب۔ توبہ کی امید پر گناہ، دیکھیں توبہ تو انسان اللہ تبارک و تعالی سے اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اب گناہ کرتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ میں توبہ کر لوں گا، تو فرمایا کہ اسے تو رب سے ٹھٹا کرنے کے جو ہے وہ برابر جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور توبہ کی امید پر گناہ کرنے کو علماء نے کفر بھی جو ہے وہ بیان کیا۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ تو گویا کہ چوری سینہ زوری والی بات ہو گئی نا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تھپڑ مار دیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، صحیح، یہ والا جو ہے وہ انداز ہو گیا۔ تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ بندے سے ہو گیا، صحیح، اور اب یہ ہے کہ نہیں یار میں توبہ جو ہے وہ کروں گا، یہ اوورآل یہ ہے کہ بھئی جب بھی گناہ ہوگا تو میں توبہ کر لوں گا، کبھی بھی گناہ اگر مجھ سے ہو جاتا ہے چاہے قصدن ہو چاہے بلا قصد ہو تو میں توبہ کر لوں گا، اور ایک یہ ہے کہ یار آج گناہ کر لیتا ہوں کل توبہ کر ہی لوں گا، تو یہ کرنا ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ بہرحال انسان جب بھی توبہ کرے یہی ہو کہ آئندہ اس گناہ کو ہرگز نہیں کرنا، پختہ ارادہ ہو، اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو۔ تو توبہ فارمیلٹی کے طور پر نہ ہو کہ بھئی کل توبہ کر لیں گے، یوں نہ ہو۔ توبہ تو ہے یہ کہ بندے کو شرمندگی اور ندامت ہو، تو جب یہ گناہ دلیری سے کر رہا ہے تو شرمندگی اور ندامت جو ہے وہ اس کو کہاں، تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں۔ یہاں پر 2 سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے یار نیکی تو میں کر نہیں پاؤں گا، گناہ ہی ہوگا تو اب توبہ کیوں کروں، ایک تو یہ۔ اسی طرح بعض لوگ یار داڑھی رکھ کر نیک عمل تو ہوئیں گے، اب داڑھی کیوں رکھوں، یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا فرمائیں گے؟ یعنی توبہ سے رکنا ایک الگ چیز ہے جی، یعنی ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ اس لیے کرے کہ توبہ کروں، اس سے تو منع کیا گیا، صحیح ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان توبہ ہی نہ کرے کہ یار گناہ ہی ہوتے رہتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اس بات کی کیا یقین ہے کہ تم سے دوبارہ گناہ ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو، تم توبہ کے بعد ہی مر جاؤ، صحیح، تو کم از کم توبہ کی حالت کے اندر تو جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوگے، اور پھر توبہ کی توفیق یہ رب کی طرف سے ہے، کیا پتہ کہ اس مرتبہ وہ توبہ کی توفیق ملے کہ دوبارہ گناہ کی طرف تم بڑھو ہی نہیں۔ صحیح، تو انسان توبہ سے مایوس نہ ہو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب کی رحمت پر جو ہے وہ امید ہو آدمی کی، اور اس امید کے اوپر ہی توبہ کرے، 1000 بار گناہ ہو تو 1000 بار بھی توبہ کرے، ہاں توبہ سچی کرے،
توبہ میں ڈاؤٹ فل نہ ہو کہ نہیں بھائی توبہ تو کر رہا ہوں لیکن کل پھر گناہ کر لوں گا، یہ نہ ہو کہ یہ تو ہوا تو توبہ ہی نہیں ہوئی. تو توبہ اسی نیت کے ساتھ ہو کہ یہ کام آئندہ ہرگز نہیں کرنا. صحیح. اب اس کے بعد ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کر لے، پھر ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کر لے. تو ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ یار میں اتنی رب سے توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہوتا ہے. پھر اسباب کی طرف بھی غور کرے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو توبہ کے بعد بھی مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش بھی کرے. تو توبہ جو حقیقی معنوں میں سچی توبہ ہے وہ اللہ اور فرمایا کہ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ پچھلا گناہ تو معاف ہو گیا نا. سبحان اللہ. اگر آگے کر بھی لیا کسی سے آگے گناہ ہو بھی گیا تو کم از کم یہ تو فائدہ ہوا کہ سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نفیس شے بنائی. فرمایا اتنی پیاری چیز ہے کہ پچھلے گناہ کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے. کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو سب سے بڑھ کر یہ فائدہ کہ نامہ اعمال سے گناہ تو مٹ جاتا ہے توبہ کے صدقے. مدنی چینل کے ناظرین، توبہ پر استقامت اور جو توبہ کی گئی اس پر آدمی جمع رہے، اس کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم اچھی صحبت سے محروم نہیں ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں نوجوانوں نے اس مدنی ماحول میں آ کر توبہ کی، تائب ہو گئے، آج وہ الحمدللہ نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت بھی ملے گی، فکر آخرت کا جذبہ بھی ملے گا، اور اپنی موت کی تیاری کی بھی انشاءاللہ توفیق نصیب ہوگی. جیسا کہ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ رکھا گیا ہے، تو آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے، اگر آپ باب المدینہ میں ہیں تو فیضان مدینہ آ جائیں. یہاں پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت آپ کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے ایک نیک بندے، اور ہمارا حسن ہے، ہمارا یہ حسن زن ہے کہ ایک ولی کامل کی انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب ہوگی. میری مراد قبلہ امیر اہل سنت ہیں. تو انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرہ ہے، پھر اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا، سحری کا بھی سلسلہ ہوگا. تو یوں مطلب آج کی رات آپ کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ گزر جائے گی. تو توبہ کا اگر واقعی حقیقی جذبہ ہے اور یہ سوچ بن رہی ہے تو الحمدللہ آپ کو دعوت پیش کی جا رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آپ آئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو مزید استقامت ملے گی جب آپ مدنی ماحول دیکھیں گے. اور توبہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا. مفتی صاحب سوال SMS یہ آیا کہ بنت یونس طاریہ ہیں باب المدینہ سے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی کسی کو گالی دے تو اس حوالے سے کیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ کہ دوران احرام ہم نے احرام پہنا ہوا ہے تو چپل شوپر میں لے کر طواف کرنا، ظاہر ہے وہاں چپل کی حفاظت کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں اس کا کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں حج کے بارے میں تو یہ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں حالت احرام کے اندر بری بات کرنا، گالی دینا یہ ناجائز، یعنی عام حالت کے اندر بھی، بلکہ فحش گفتگو کرنا وہ بھی حرام ہے. تو حالت احرام میں تو اور زیادہ بڑھ کر حرام ہے کہ احرام کے محرمات میں سے ایک ہے کہ ویسے حرام، اور ایک ہے وہ بہت ساری وہ چیزیں جو کہ عام حالت میں تو جائز ہوتی ہیں لیکن حالت احرام میں وہ بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ گالی دینا تو یوں جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے تو حالت احرام میں. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اس مبارک زمین پر حرم مکرم کے اندر تو وہاں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، تو اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے، سامنے والے کا دل دکھا اس سے بھی معافی مانگے. اور جو اس سوال کا دوسرا جز آپ نے کہا کہ چپل لے کر جو ہے وہ طواف کرنا، مسجد کے اندر جو ہے وہ جانا خانہ کعبہ تک کے ارد گرد، تو اگر چپل پاک صاف ہے تو ایسی صورت میں اگر اسے لپیٹ کر جو ہے وہ کسی چیز میں رکھ لیا ہے، بیگ وغیرہ میں، تو طواف کرنا جو ہے وہ اس حالت میں جائز تو ہے جبکہ چپل پاک صاف ہو. البتہ بچنا بہتر ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس مبارک گھر کے ارد گرد جب آپ طواف کر رہے ہوں تو پھر چپل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، تو ایک مناسب نہیں ہے، بچنا چاہیے. لیکن بہرحال چپل کی حفاظت کی خاطر اگر کوئی اور صورت نہیں ہے اور اس چیز کو اختیار کرتے ہیں اور وہ پاک صاف ہے تو جائز ہے. ویسے ہم یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ جب ہم جیسے ایک آش حرمین طیبین میں حاضری ہوئی، لیکن اپنی مسجدوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نئی چپل ہو یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو، توجہ ہماری اس طرف چلی جاتی ہے، حالانکہ توجہ ہماری اس طرف ہونی چاہیے، اس بارگاہ میں حاضری ہے. ہاں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ
جو نماز کے جو مکروہات اور دیگر چیزیں اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ نمازی کو اس کے خشوع و خضوع سے ہٹا دے، اس سے بچنا نمازی کے لیے جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس کا حکم دیا گیا کہ حتیٰ کہ فرمایا کہ مسجد کے نقش و نگار کے اندر جہاں تک نمازی کی جو ہے وہ نگاہیں جاتی ہیں وہاں تک جو ہے وہ نقش و نگار نہ کیا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی نماز کی توجہ اس نقش و نگار کی طرف جائے گی۔ تو اصل جو روح ہے، عبادت کی روح ہے، وہ تو خشوع و خضوع ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل ہو۔ تو ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا چاہیے، وہ چاہے خانہ کعبہ کے طواف میں ہو یا اور دیگر عبادات سے۔ جی مزید کورس لیں گے۔ میں سید راشد ہاشمی واسطین سے بول رہا ہوں۔ یہ میرا سوال ہے، میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے، حج پہ جا رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کمر کے موہرے کے درد کے لیے ایک بیلٹ دی ہے، جو کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو اپنے خالی جسم پہ نہیں پہننی، جو کہ تکلیف دہ نہ ہو آپ کو۔ تو جب احرام کی حالت میں ہوں گا تو کیا میں اس بیلٹ کے نیچے کوئی ململ کا کپڑا لپیٹ کے پھر یہ بیلٹ پہن سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے یہ بیلٹ ایڈوائز کی ہے مجھے کہ میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ یہ بیلٹ پہنیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بیلٹ کا پہننا احرام کی حالت میں کی بنیاد کے اوپر بیلٹ تو پہن سکتے ہیں، تو اب جیسے احرام کی چادر کے اوپر سے ہی باندھ لیں، یوں بھی جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ اس میں اندر رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ پاکستان گجرات سے بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر اپنی قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی قربانی ادا کیجئے اور مرحوم کے لیے دوسری قربانی کر لیجئے، یا اگر ایک ہی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے قربانی ادا کر دیں اور اس کا ثواب مرحوم کو ایصال کر دیجئے۔ اچھا، یہ جیسے اس طرح کی جو کالس آتی ہیں، ایس ایم ایس بھی آتے ہیں، یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے اپنی فکر لوگ کم پاتے ہیں، یعنی اپنی ذات مرحومین کے لیے زیادہ وہ اصل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گزر گئے ہیں تو انہیں زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ بہرحال مرحومین کو ثواب کی حاجت بھی ہے اور وہ ثواب کے منتظر بھی رہتے ہیں، اور ایصال ثواب جو ہے وہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور علماء کا اور صدیوں سے جو ہے وہ معمولات کے اندر شامل ہے، اور یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ لیکن وہی کہ دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنے آپ کو نہ بھولا جائے، اور پھر جو نیک عمل ہم کریں گے وہ ایصال ثواب بھی تو کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ثواب ہو جائے گا، بالکل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ حج اپنا کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ اپنے مرحوم کو جو ہے وہ ایصال کر دیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایصال کر دیں گے تو آپ کا نہیں ہو سکتا، یا آپ کا ہو گیا تو وہ ایصال نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے ایصال کر دیا ہے، یعنی اگر ایصال ثواب کے اعتبار سے کرنا ہے تو اپنی طرف سے آپ اصل عبادت کیجیے اور اس کا ثواب جو ہے وہ انہیں ایصال کر دیجیے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کاروبار میں بعض لوگ آ جاتے ہیں، بلاک بیچتے ہیں 30 روپے اگر اس کا ریٹ ہے، تو بعض لوگ آ جاتے ہیں کہ اس کا ریٹ آپ 31 یا 32 بل میں لکھ لیں، اور وہ آگے اپنے مالک یا دوسرے لوگوں سے اسی حساب سے پیسے وصول کرتے ہیں، جبکہ ہمیں وہ 30 روپے کے حساب سے ادا کرتے ہیں پیسے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ غلط بلنگ اور فیک انوائس جو ہے وہ بنوائی جاتی ہے، اور یہ بات ہر شخص کے اوپر ہی واضح ہے کہ کیوں فیک انوائس بنوا رہے ہیں۔ یہ بس اوقات فیک انوائس نہیں ہوتی، خالی لے لیتے ہیں آپ، خالی بل جو ہے وہ دے دیں، تو اب وہ خالی بل لے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی جو ہے وہ بھر کے آگے دے دیں گے، تو یہ گویا کہ دکاندار ان کی گناہ پر مدد کر رہا ہے، تو دکاندار کے لیے بھی یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، کوئی اسلامی بہن اگر سفر کریں، دوران سفر نماز کا وقت ہو جائے، ایسے میں سے آیا، تو اپنے چہرے کو چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہیں وہ؟ اولاً تو ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر چہرہ کھول کر ہی وہ نماز ادا کر سکیں کہ غیر محرم مردوں سے بھی جو ہے وہ آڑ ہو جائے اور وہ نماز بھی ادا کریں، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو پا سکے تو پھر ایسی صورت میں چہرہ چھپا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا نام ابرار ہے، میں جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ نماز قصر کے بارے میں میرا سوال ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مغرب کی جو نماز ہے اس کے جو 3 فرض ہیں ان کو قصر کر کے کیسے پڑھنا؟ جزاک اللہ خیر۔ کیا فرماتے 3 کو کیا کریں؟ آدھا کریں گے؟ کیا کریں؟ 1.5 تو رکعت نہیں ہوتی، رکعت جو ہے وہ 2 ہوتی ہیں، تو قصر فقط
3 نمازوں میں ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، کہ ان کے 4 فرض ہیں تو 4 فرضوں کی جگہ آپ 2 فرض ادا کرتے ہیں، جبکہ فجر کے 2 ہیں تو وہ 2 ہی پڑھتے ہیں، اور مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ یوں ہی عشاء کے اندر جو وتر واجب ہیں 3، وہ بھی 3 پورے پڑھے جاتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ ہمارے یہ رسم و رواج ہے کہ شادی کے بعد جو ننیال والے ہوتے ہیں، یعنی کہ نانکے جو ہوتے ہیں لڑکے کے، ان کو شادی کے بعد پورے خاندان کو کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، بڑوں کو چھوٹوں کو، ایسا کرنا کیسا؟ کیا فرماتے؟ رسم ہے، مختلف رسم و رواج جو ہے وہ ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بعض جگہوں پر بھیجے جاتے ہیں، بعض جگہ شادی کے بعد ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو ہے وہ دعوتوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو رسم و رواج کے طور پر ہو، اور اس طور پر وہ لازم نہ ہو کہ سامنے والا بامر مجبوری جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے خاطر دے رہا ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، تو اس طرح کے رسم و رواج پر عمل کرنا جائز ہے۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ نامحرم کزن اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا کیا واجب ہے؟ عورت کو اگر جو ہے وہ غیر محرم جو ہے وہ سلام کرے، یا غیر محرم عورت جو ہے وہ مرد کو سلام کرے، تو اس کے سلام کا جواب دیں، لیکن اتنی آواز سے کہ غیر محرم کو آواز نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور سامنے چارپائی ہے، بیڈ ہے، تو کیا یہ سترا بنے گا؟ چارپائی یا بیڈ بالکل، جو اگر وہ اتنا اونچا جو ہے اور عموماً ہوتا ہی ہیں اتنے اونچے کہ وہ 1 ہاتھ جو ہے وہ ان کی لمبائی ہو، تو بالکل وہ سترا بن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے اوپر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو فرمایا کہ اب اس کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کی حالت میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے انسان کو، نمازی کو، نماز میں ہنسی وغیرہ آ جائے۔ تو اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر شوق مدینہ اور حرمین طیبین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان میں ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو لوگ مختلف قسم کی کمیٹیاں ڈالتے ہیں، موٹر سائیکل کے حوالے سے بھی ڈالی جاتی ہے، عمرہ کمیٹی بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کمیٹی کا جو ایک سمپل جائز جو کمیٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے اتنے پیسے آپ کو مل گئے، یا تو یوں کہ ٹوٹل جمع کروانے کے بعد یکمشت مل گئے، یا یہ کہ کچھ جمع کروائے اور مل گئے اور بعد میں آپ نے جو باقی ہیں وہ آ کے بھرنے ہیں آپ نے بہرحال۔ یہ ایک سمپل قرض کے کانسیپٹ کے اوپر کمیٹی ڈلتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس میں آپ عمرے کے لیے بھی کمیٹی ڈال سکتے ہیں، حج کے لیے بھی کمیٹی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض لے کر جانا وہ اس وقت منع ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ جو قرض دینے والے ہیں ان کی اجازت نہ ہو، یا بندے پر قرض اور حج عمرے پہ جا رہا ہو تو فرمایا کہ اجازت لے کر جائے۔ تو کمیٹی میں تو پہلے انڈرسٹوڈ طور پر اجازت ہوتی ہے کہ بھئی اس کو اپنے ماہانہ وائز جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرنی ہی ہے، تو اب درمیان میں کوئی جا رہا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بعض کمیٹیاں لکی کمیٹی کی طرز پر ڈلتی ہیں، حج عمرہ کی بھی کمیٹیاں لکی کمیٹی کی طرز پہ ڈلتی ہیں کہ بھئی جس کا نام آ گیا اس کا ٹکٹ نکل گیا یا اس کو دے دی گئی، اب اس کو بعد میں نہیں بھرنے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ یہ قرض کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے، سود کا پیسہ گویا اس کے پاس ہے، تو اب سود کے پیسے سے حج عمرے پہ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ مال حرام سے حج کرنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے لا لبیک کہہ دیا جاتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو جب بھی حج کے لیے جایا جائے، عمرے کے لیے جایا جائے، یا کوئی بھی نیک کام کیا جائے، جائز کام بھی حلال پیسے سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نیک کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی بندہ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات، حج عمرہ، وہ پاک مال سے ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی، اگلی کال لیں گے سلسلے میں۔ میں ریاض من بول رہا ہوں بھاولپور سے۔ میں نے 2010 میں عمرہ کیا تھا، وہ احرام کی چادریں میرے پاس پڑی ہیں، وہ میں حج پہ جا رہے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں لیں؟ 8 سال ہو گئے حضور، احرام ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے میں۔ جی ہاں، بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال عرض ہے کہ ایک شخص قربانی کی نیت سے ایک بکرا خریدتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو سیل کر کے اس سے اچھا اور زیادہ قیمت کا بکرا قربانی ہی کی نیت سے خرید لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ شخص فقیر تھا، یعنی غنی نہیں تھا، شرعی فقیر تھا اور اس نے خریدا، تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ یہ یہی جانور اب قربان کرے، اب یہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر غنی تھا تو ایسی صورت کے اندر اس سے زیادہ درجے والے کے ساتھ، زیادہ مہنگے کے ساتھ تو کر سکتا ہے، کم والے پہ نہیں کر سکتا، تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان ہوگی اور پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب